السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، حسب وعدہ ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں آپ حضرات کے سامنے۔ وعدہ کیا تھا عروج ماہ کے اندر ایک عمل دینے کا کہ جس کے ذریعے سے آپ تشخیص کر سکتے ہیں، استخارہ کر سکتے ہیں اور اسی سے آپ علاج بھی کر سکتے ہیں، مثلا جادو، جنات، آسیب، بندش، نظر بد، البتہ ہر قسم کے اثرات کو آپ ختم کر سکتے ہیں۔ اتنا زبردست اور نایاب عمل آپ حضرات کے روبرو کیا جا رہا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے دوستو کہ جس کو لوگ فیسوں میں بانٹ رہے ہیں اور ایسا عمل فیسوں میں کروائے جا رہے ہیں، لیکن میں آپ حضرات کے سامنے سینے کا راز ایک عمل پیش کر رہا ہوں، وہ بھی بالکل مفت، بالکل فری۔ لیکن میری صرف شرط یہ ہوگی کہ اس عمل کی اجازت صرف ان لوگوں کے لیے ہوگی جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیے ہوئے ہیں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کرتے ہیں، فارورڈ کرتے ہیں۔ اس عمل کی اجازت اور اس سے فائدہ صرف وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جو ہماری ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پاس ہی بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ جتنی ہم آگے ویڈیو ڈالنے والے ہیں ان کی تفصیل آپ کو مل جائے۔ تو دوستو، بغیر وقت کو ضائع کیے ہوئے جلدی سے میں آپ کو عمل کی طرف لے چلتا ہوں۔ امید کرتا ہوں پسند آئے گی آپ کو۔ تو دوستو، سب سے پہلے عمل کس چیز کا ہے میں آپ کو یہ بتا دوں۔ عمل ہے چہل کاف کا، اور چہل کاف کی ایک ویڈیو اس سے پہلے میں اپنے اسی یوٹیوب چینل پر ڈال چکا ہوں۔ آج یہ مکمل طریقے کے ساتھ آپ کو دی جا رہی ہے، آپ کو آج یہ مکمل طریقے کے ساتھ یہ عمل دیا جا رہا ہے۔ وہ بھی مکمل ہے اور یہ بھی مکمل ہے۔ آپ ان میں سے جس کا چاہے عمل کر لے، طریقہ دونوں کے اندر ایک ہی کام کرنے والا ہے۔ تو دوستو، آج کے اس عمل کی زکوٰۃ کا طریقہ کیا ہے میں آپ کو سب سے پہلے وہ بتا دیتا ہوں۔ زکوٰۃ کا وقفہ انتہائی مختصر ہے اور جو شوقین لوگ ہیں وہ اس کو ضرور آزمائیں گے اور انشاءاللہ ضرور وہ اس کو کریں گے اور کامیاب بھی ہوں گے اور فائدہ بھی اٹھائیں گے۔ تو دوستو، یہ چہل کاف کا عمل ہے۔ اس کی زکوٰۃ کا دورانیہ 10 دن کا ہے اور بعد نماز عشاء اس کو شروع کرنا ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں 253 مرتبہ آپ نے چہل کاف کو پڑھنا ہے۔ جب 10 دن مکمل ہو جائیں، لیکن آپ نے اس کو پرہیز کے ساتھ پڑھنا ہے، جلالی اور جمالی۔ جب 10 دن مکمل ہو جائے اس کے بعد کسی بھی نماز کے بعد آپ نے 10 مرتبہ اس کو اپنی مداومت میں رکھنا ہے تاکہ عمل کامیابی میں رہے اور قابو رہے۔ تو دوستو، اب اس سے فائدہ اٹھانا کس طرح سے ہے میں اس کی ترکیب بتا دیتا ہوں بطور فائدہ اٹھانے کی۔ تو اس سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے ہم تشخیص کر سکتے ہیں۔ تشخیص کا طریقہ کیا ہوگا وہ میں اس سے پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں جس کا عنوان ہے میرا تشخیص کا طریقہ تسبیح کے ذریعے سے۔ یہ اس ویڈیو کا عنوان ہے، آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں یہی کرنا ہوگا کہ جب آپ اس کا عامل ہو جائیں گے، دائنے ہاتھ میں آپ نے تسبیح پکڑ لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس عزیمت کو جو آپ نے پڑھی ہے، جس کا آپ نے عمل کیا ہے، کفا کا رب کا کم یکفی کا واقفتاً کف کافوا کا کمین کان من کا لکا تکر رکر رن کا کر رل کر رفی کا بدل تجلا مشکشکتن کا لک لکن لکا کا کفا کا مابی کفا کل کاف قربتہ یا کوکبن کان تحقی کوکب الفلک۔ یہ چہل کاف جس کا آپ نے چلہ اٹھایا، اس کو پڑھتے جائیں، کچھ ہی دیر میں حاضرات کا نزول ہو جائے گا، تسبیح پر موکلات حاضر ہو جائیں گے۔ پھر آپ سوال کر سکتے ہیں کہ فلاں بن فلاں کو جادو کا اثر ہے یا نہیں، تو وہ اگر ہے تو ہاں میں جواب ملے گا، یعنی آگے پیچھے تسبیح ہوگی ورنہ دائیں بائیں۔
اسی طریقے سے آپ تشخیص کر سکتے ہیں نظر بد کی، اسی طریقے سے بندش کی، اسی طریقے سے آسیب، جادو، جنات، ہر طرح کی آپ تشخیص کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ استخارہ کر سکتے ہیں کسی بھی شخص کے لیے کہ وہ جس کام میں مدد چاہتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ علاج کی، کہ اس سے ہمیں علاج کس طرح سے کرنا ہے۔ تو علاج کے لیے آپ کو 9 لیمو درکار ہوں گے۔ علاج کے لیے آپ کو 9 لیمو درکار ہوں گے، اور 9 لیمو کو آپ نے لے لینا ہے۔ سب سے پہلے مریض کو سامنے بٹھائیں، آپ بھی باوضو ہوں، سامنے والا مریض بھی باوضو ہو اگر مسلمان ہے، اور اگر غیر مسلم ہے تو پھر اس کی نوعیت کے اعتبار سے اسے وضو کرانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس کا حصار کر دے اور اپنا بھی حصار کر لے۔ تو 9 لیمو آپ لیں۔ ایک لیمو پر سب سے پہلے آپ 21 مرتبہ چہل کاف پڑھیں۔ چہل کاف 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد اس پر دم کریں۔ دم کرنے کے بعد اب آپ اس کو مریض کے دائیں کاندھے پر اس طرح سے کاٹیں کہ آپ کے ہاتھ میں جو نیمبو ہوگا وہ کسی شاپر، کسی پنی پر یا تھیلی وغیرہ پر ہوگا، تاکہ اس کا عرق نہ مریض کے اوپر جائے اور نہ آپ کے اوپر آئے۔ تو اس طریقے سے آپ نے اس کو کاٹنا ہے، اور چوکور کاٹنا ہے، یعنی اس کے 4 ٹکڑے کرنے ہیں، اس طریقے سے کرنے ہیں کہ وہ الگ الگ نہ ہو۔ پہلی مرتبہ میں لیمو پر آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے ہر نیمبو پر 21 مرتبہ نہیں پڑھنا، بلکہ پہلے نیمبو پر آپ نے جب 21 مرتبہ پڑھا اور 21 مرتبہ پڑھ کے آپ نے دم کر لیا۔ دم کرنے کے بعد اب آپ اس کو کاٹ دیں۔ اس کے بعد بس چہل کاف پڑھتے جائیں اور لیمو کاٹتے جائیں۔ دائیں کاندھے پر 3، پھر سر کے اوپر 3، پھر بائیں کاندھے پر 3۔ نیت کاٹتے وقت یہ کریں کہ اس پر جو جادو، جنات، بندش، جو بھی مسئلہ ہے وہ سب ختم ہو رہا ہے، اس کے تمام باطل اثرات زائل ہو رہے ہیں اس عمل کی برکت سے، اس عمل کے موکلین اس کو ختم کر رہے ہیں۔ یہ نیت آپ کی ہو، اس طریقے سے آپ کاٹ کرتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ مسلسل آپ 3 دن اس طرح سے کریں گے تو مکمل طریقے سے شفا ہو جائے گی۔ البتہ افاقہ پہلے ہی روز سے ہو جاتا ہے۔ یہی وہ عمل ہے جو میں نے واٹس ایپ گروپ میں شیئر کیا تھا اپنے، اور ایک ساتھی نے اس پر تجربہ کیا۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ میں کافی وقت سے پریشان ہوں، میں جو بھی علاج کرتا ہوں وقتی طور سے افاقہ ہوتا ہے اور پھر بعد میں مرض لوٹ کر آ جاتا ہے۔ اس نے مجھ سے پرسنل اس کی ریکویسٹ کی، تو میں نے اس کو یہ بتایا کہ آپ اس طرح سے کیجئے، اور اتفاق کی بات ہے کہ وہ چہل کاف کے پہلے سے عامل تھے، 2 چلے کیے ہوئے تھے، لیکن طریقہ ان کے پاس نہیں تھا۔ تو میں نے ان کو پھر یہ طریقہ بتایا، انہوں نے 3 مریضوں پر ٹرائی کیا، پھر انہوں نے مجھے وائس کی کہ میں نے الحمدللہ 3 مریضوں پر ٹرائی کیا اور وہ کامیاب ثابت ہوا، اور مریض کافی خوش ہیں اور ان کو افاقہ محسوس ہو رہا ہے۔ تو میں اس وائس کو کوشش کروں گا کہ ویڈیو کے آخر میں لگا دوں۔ تو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔